سے ہٹا کے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے کام کرنے والوں پہ رکھا. اور پچھلے چند سالوں میں اوور $100 بلین کی سیل جو ہے تو کمپنیز نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو کی ہے. $100 بلین کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس چیز پہ کتنا فوکس ہے. اور آج تو میڈیا کا دور ہے, آپ انٹرنیٹ میں جا کے صرف کریڈینشل چیک کریں کہ میجورٹی کمپنیز دنیا بھر میں, ایون امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بل کلنٹن جو امریکہ کے فورن پریزیڈنٹ گزرے ہیں فارمر, انہوں نے آ کے تو آفیشیلی اس چیز کو اناؤنس کیا کہ یہ سینچری 21 سینچری نیٹ ورک مارکیٹنگ کی سینچری ہے, اس لیے میں ہر امریکن کو. اور یہ تمام چیزیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بل کلنٹن نے, ایون بل گیٹس نے یہی بات کہی کہ اگر میں مر جاؤں اور مجھے دوبارہ دنیا میں آنا پڑے اور کچھ کرنا پڑے تو میں صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ کروں گا. اچھا, نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ تیزی سے فروغ ہوتا ہوا آ رہا ہے, اس کی کوئی قابلیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس فیلڈ سے یا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے یا یوں سمجھ لیجیے گولڈ مائن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا قابلیت اس کی درکار ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ سوال کب آئے گا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی لڑکا نوکری کے لیے جاتا ہے یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلی چیز اس کی تعلیم یا ایکسپیرینس. تمہارا ایکسپیرینس کتنا, پہلا سوال ہی اس سے یہی ہوتا ہے. اس بزنس میں بھی کیا ایکسپیرینس چاہیے؟ ایکسپیرینس آپ کو ہر جگہ چاہیے. ٹھیک, جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اس کام میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, پرفیکٹلی اس کام کو کر سکتے ہیں. صحیح. اس کام میں پھر نئے لوگ آتے ہی کیوں اتنی جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کام کو آلریڈی ایکسپیرینس ہمیں ہوتا ہے. صحیح. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہے, تو آپ یہی کہیں گے یار یہ کام تو میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. اب تک میں نے سینکڑوں ہزاروں چیزوں کی مارکیٹنگ کر دی, ہزاروں چیزوں کے لیے اپنے دوستوں کو ریفر کر دیا, کبھی کسی اچھے ریسٹورینٹ کے لیے, کبھی کسی اچھے بوتیک کے لیے, کبھی کسی اچھے موبائل فون کے لیے, کبھی کسی اچھے سم کارڈ کے لیے, کبھی کسی اچھے مووی کے لیے, کبھی کسی اچھے چینل کے لیے. تو یہ وہ کام ہے جو آپ بھی کرتے آ رہے ہیں, میں بھی کرتا آ رہا ہوں, سیکلین بھی کرتے آ رہے ہیں, جتنے ویورز بیٹھے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اس کام کو آلریڈی کرتے آ رہے ہیں. ایکسپیرینس ہمیں اس کام کا ہوتا ہے, اسی لیے ہم بہت جلد اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آمدنی کی حد کے والے سے بات کی ہے, کیونکہ لوگ جب نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو یوں اپنی پروفٹ کو یا تو دیکھتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں یا اس کے تھرو اگر ہم انویسٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی حد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس کی اگر حد کی بات کرنا تو اسکائی از دی لمٹ. اچھا, پوری دنیا میں, پاکستان میں تو ہم اگر ہم بات کریں اس کی یا گولڈ مائن انٹرنیشنل کے حوالے سے ہی میں بات کروں, تو جو شخص اس بزنس میں گولڈ مائن انٹرنیشنل سے وابستگی میں 2 سے 3 سال گزار چکا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مہینے کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. اچھا, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بیکاز جتنا زیادہ آپ کے ریفرنسز بڑھتے چلے جائیں گے آپ کی انکم ڈیلی بیسس پہ بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. اور آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک. تو ایک وہ سیلنگ لگا دینا کہ جی کتنی حد تک جا سکتے ہیں آپ, کسی بھی حد تک یہ آپ کے ایفرٹس پہ, جتنی آپ ایفرٹس کریں گے اتنا زیادہ اس بزنس میں آپ. اچھا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ رسک فری جو ہے وہ مارکیٹنگ کا شعبہ ہے یا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, رسک فری آپ کس طرح اس کو مطلب ڈیفائن کریں گے؟ اور کوئی بھی شخص جب اس کے تھرو انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کیونکہ رسک وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے, اور پاکستان میں ایک تو پرسپشن ہوتا ہے کہ رسک کے ساتھ لوگ جو ہے بزنس کے ساتھ رسک جوڑا, کوئی نقصان ہو جائے گا بہت بڑا. ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہمیں منع کرتے ہیں, دوست بھی منع کرتے ہیں, یار بزنس کر رہے ہو مت کرو, حالات ایسے ہیں. میں ابھی 5 منٹ پہلے یہی چیز آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, اور دوبارہ میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جب ایک چیز میں انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, صحیح, جب میرا کچھ لگ ہی نہیں رہا, تو اس بزنس میں مجھے کوئی لاس ہو کیسے سکتا ہے؟ جب لاس نہیں ہو سکتا, میرا کوئی پیسہ نہیں لگا, تو رسک فیکٹر آلریڈی 0 ہو جاتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی پرچیزنگ سے اس بزنس میں آتے ہیں. ٹھیک, کوئی رسک فیکٹر اس بزنس میں نہیں ہے, کوئی رسک ہمیں نہیں لینا پڑتا, نہ بینک سے لون لینا پڑتا ہے, نہ کوئی پراپرٹی بیچنا پڑتی ہے, نہ کسی سے کوئی ادھار لینا پڑتا ہے. اس بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ رسک فری بزنس ہے. ٹھیک ہے. لاس کی آپ نے کہا کہ لاس کی کوئی شرح نہیں ہے, تو پاکستان میں یا گلوبلی جہاں پرفیکٹلی جو پاکستان میں یا گلوبلی جو اس بزنس کو یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کا؟ دیکھیں, پاکستان میں اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہی بزنس ہے جو بزنس آف دا فیوچر کے نام سے میجورٹی اکانومسٹ نے اس بزنس کو ڈکلیئر کیا کہ بزنس آف دا فیوچر ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے گلوبلی آپ کی اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے, ابھی لاسٹلی جو آپ نے دنیا میں اکنامک کرنچ
کو فیس کیا جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی. پھر وار آن ٹیرر کے اوپر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی گلوبلی بھی اور اسپیشلی پاکستان میں بھی. تو دھیرے دھیرے اب لوگوں کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں آگے کام کرنے کے, کیونکہ بزنس میں اب انویسٹمنٹ کرنے کی لوگوں کی ہمت نہیں رہی کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کے آئے. اور اب وہ جو حالات ہیں اس میں لوگوں کی ول ٹو ڈو ختم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اسکوپ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں ایک لے مین کی حیثیت سے یہ سوچوں کہ بھائی میں نے جا کے ایک چھوٹی سی پرچیزنگ کی اور اس پرچیزنگ کے بعد میں نے پیسے دیے, مجھے میری چیز مل گئی, اور اس کے بعد اس کے بدلے مجھے پورا بزنس مل گیا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں کر سکتا. جی ہاں. تو اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ اور اس کے اگینسٹ یہ گھڑی جو آپ نے پیسے دیے, میرے پاس میری چیز آ گئی, اب میرا اور ان کا پیسہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. انویسٹمنٹ کہیں باقی نہیں ہے, لیکن اس کے اگینسٹ مجھے ساری زندگی کے لیے کام کرنے کے لیے دروازے کھل چکے ہیں. اچھا, جب ہم اس کمپنی میں یا اس جیسی جو کمپنی ہوتی ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے بھی کافی حد تک جو ہے, کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اس وجہ سے بھی لوگ آتے ہیں. اعتماد کو جو بڑھایا جا سکتا ہے وہ کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ایسی کمپنی میں یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے شعبے میں آگے آئیں اور اپارچونیٹی کو حاصل کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر میں اپنا اعتماد بڑھانا چاہتا ہوں اس کمپنی کے لیے, گولڈمن انٹرنیشنل کے, جب میں نے جوائن کیا آج سے 4 سال پہلے, تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس سسٹم سے کامیاب ہو چکے ہیں. میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سسٹم سے ناکام ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. جو پازیٹو سوچتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو نیگیٹو سوچتے ہیں, ایفرٹس نہیں کرتے, صرف پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں, اس پہ کوئی ایفرٹس یا عمل نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام ہی ہوتے ہیں. میں نے کامیاب لوگوں کو دیکھا, میں نے کامران فرز صاحب کو دیکھا, عدنان فرز صاحب کو دیکھا, منصور فرز صاحب کو دیکھا, ان لوگوں کو دیکھا جو سسٹم سے کما چکے ہیں, سسٹم سے کامیاب ہو چکے ہیں, آج دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے نیٹ ورک مارکیٹرز کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ کس طرح ورکنگ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. پھر جب میں نے جوائن کیا, میری پروڈکٹ مجھے مل گئی, میں نے کام شروع کیا تو پیسے آنا مجھے شروع ہو گئے. جس طرح جو چیزیں میں نے سنی, جب ویسے ہی ویسے ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں تو ٹرسٹ خود بخود بلڈ اپ ہوتا چلا گیا. آج لاکھوں لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں, دینا کسی کو کچھ ہے نہیں, انویسٹ کچھ کرنا نہیں ہے, لینا ہی ہے ایفرٹس کر کے, تو آف کورس ٹرسٹ خود بخود بلڈ اپ ہو ہی جاتا ہے. اچھا ستیہ صاحب, یہ بھی بتائیے کہ جب ہم ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اس کی گروتھ جو ہے وہ آپ کو کافی اچھی نظر آ رہی ہے. اویئرنیس آپ سمجھتے ہیں کہ تھرو میڈیا اور انڈیویجولی بھی, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ خود مارکیٹنگ کے ذریعے ہو سکتی ہے, تو آپ کس طرح اس کو مطلب اس چیز کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ایک طرح سے سمجھانا بھی ایک جو ہے وہ ذرا سا پیچیدہ مرحلہ ہے؟ کیونکہ اچھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے جب ہم سنتے ہیں, پہلے تو ایک عام آدمی ہے, ایک لے مین کی میں بات کروں تو سمجھتا ہے کوئی کمپنی ہے, کوئی مطلب ایسا شعبہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی سالوں محنت کرنی پڑے گی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ماننا پڑے گا. تو اگر فرد واحد اس طریقے سے سمجھاتا رہے گا, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا, یا کوئی اس طرح سے آپ کانفرنسز وغیرہ یا اس طرح کی ورک شاپ کا بھی انعقاد جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تاکہ اور زیادہ مطلب اس میں اویئرنیس کریٹ ہو سکے؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو پراپرلی سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس پر ریسرچ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. ہماری ملک میں چونکہ ہم ترقی پذیر ملک سے ہیں تو یہاں اور شعبے نہیں پڑے جاتے ہیں, تو پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا کھلے ذہن سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, کہ یہ وہی کام ہے, ایکچولی ہم اس بزنس کو سمجھ ضرور رہے ہوتے ہیں, سمجھا نہیں پا رہے ہوتے. صحیح. اور اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اس میں سمجھانے والی ایسی کوئی خاص بات ہے بھی نہیں. صحیح. دو چار ہے. آپ کو ایک چیز پسند آئی اور آپ نے دوسرے بندے کو کہا کہ یار تم یہ دیکھ لو کہ یہ چیز کیسی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہوگی کیونکہ میں تمہاری ضرورتوں کو سمجھتا ہوں. اب جب اس نے اس چیز کو وٹنس کیا, ایکسپیرینس کیا, اس کی واقعی ضرورت کی چیز کو مل گئی, یار اگر یہ تمہاری ضرورت کی چیز تمہیں مل گئی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کے کام آ سکو. صحیح. تو اگر اس کو بھی دے دیتے ہو تو تمہاری نیکی ہو جائے گی, اور قربہ اور ثواب دونوں ہیں اس کے ساتھ. کہ ایک تو اس کو ضرورت کی چیز مل جائے گی اور کمپنی اس کے بدلے میں اسے اس چیز کی باقاعدہ پیمنٹ کر دے گی. اتنا سا کام ہے.